جوانی کی عمر ہے وہ انسان کی عمر کا ایک خاص حصہ ہے، ایک اہم حصہ ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی کو بھی پسند کیا اور جوانی کی عبادت کو بھی پسند کیا. لیکن شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان کی زندگی کا جو اصل سرمایہ ہے جسے جوانی کہتے ہیں، اس جوانی کے اندر شیطان انسان کو اغوا کر لے، اس کی فکر کو اغوا کر لے، اس کے خیالات کو اغوا کر لے، اس کے تخیلات اور تصورات کو اغوا کر کے اس کو اللہ کی راہ سے ہٹا کر اس کو شیطنت کی راہ پر لا کے ڈال دے. تو اس لیے انسان کو اپنی جوانی کی اہمیت سمجھ میں آنا چاہیے. قرآن مقدس کی یہ آیہ کریمہ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا کیا. اس سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان کی جوانی ہے. جوانی کو اللہ تعالیٰ نے کتنا پسند کیا، اور جتنے بھی بڑے بڑے کام آپ دیکھیں سب جوانوں نے کیا. مثال کے طور پر جب ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا تھا اس وقت ابراہیم علیہ السلام بالکل جوان تھے. اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ جب چھری رکھی جا رہی تھی اس وقت اسماعیل علیہ السلام ابھی جوانی کی طرف بڑھ رہے تھے. اسی طریقے سے ہجرت کی شب رسول اللہ کے بستر پر جس کو سلایا گیا تھا وہ کوئی بوڑھا نہیں تھا، وہ مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ بھی جوان تھے. اسی طریقے سے صلاح الدین ایوبی جنہوں نے جو ہے اللہ اکبر بیت المقدس کو فتح کیا اور ان کی فوج کے وہ سارے لوگ وہ سب کے سب جوان تھے. اللہ اکبر اندلس کے ساحل پر کشتیاں جلانے والا طارق ابن زیاد جو ہے وہ بھی جوان تھا. فاتح سندھ جو ہے وہ بھی جوان تھا. فاتح بدر و حنین بھی جوان تھے. اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بڑھاپے میں انسان کچھ کر نہیں سکتا، بچپنے میں انسان کو شعور نہیں ہوتا، تو جوانی کی بڑی اہمیت ہے. تو اقبال نے جو ہے ایک مسلم جوان کا جو تصور دیا ہے، ایک پرندہ ہے جسے پرندوں کا بادشاہ کہتے ہیں، اس کو عقاب کہا جاتا ہے، کچھ لوگ اس کو شاہین کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو انگریزی زبان میں ایگل کہتے ہیں. تو اقبال کہتے ہیں کہ مسلم جوان اور ایگل کے اندر اور شاہین کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. حالانکہ وہ ایک پرندہ ہے لیکن پرندوں کا بادشاہ ہے، اس کے اندر کچھ صفات ہے. کل ان صفات کا ذکر ہم نے کیا تھا لیکن اس کی تشریح بھی کی تھی. آج چونکہ کچھ لوگ نئے بھی ہیں میں کوئی تشریح نہیں کروں گا اس کی، لیکن اس کی کچھ صفات ہے. جیسے جو باز ہے پرندہ جسے ہم باز کہتے ہیں، عقاب شاہین جس کو کہتے ہیں کہ وہ دوسروں کا کیا ہوا شکار نہیں کھاتا. اسی طریقے سے وہ گھونسلوں میں نہیں رہتا، گھونسلوں میں رہنا وہ اپنی توہین سمجھتا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. اللہ اکبر. اسی طریقے سے جو ہے جو عقاب کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ عقاب جو ہے وہ موسم سے کبھی گھبراتا نہیں بلکہ موسم کو وہ انجوائے کرتا ہے. اسی طریقے سے کل یہ پیغام دیا گیا کہ دنیا میں بھی موسم بدلتے رہتے ہیں، بدلتے ہوئے موسموں سے کبھی مت گھبرانا. کبھی غموں کے موسم آتے ہیں، کبھی خوشیوں کے موسم آتے ہیں، کبھی آرام کے موسم آتے ہیں، کبھی تکلیفوں کے موسم آتے ہیں. ان موسموں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان کا توکل اللہ پر رہنا چاہیے. یہ کل چند چیزیں پیش کی گئی تھی لیکن آج اس سے لگ کر کے ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں. عقاب کی خصوصیت اور بھی ہے، شاہین کی خصوصیت اور بھی ہے کہ وہ سارے پرندوں میں سب سے اونچا اڑتا ہے. اقبال اپنی قوم کے جوانوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ چھوٹی چیز پر کبھی اکتفا مت کرنا، چھوٹی چیز پر کبھی جو ہے وہ ٹھہر مت جانا، بلکہ تمہارا ہدف جو ہے وہ بہت بڑا ہونا چاہیے، تمہارے منصوبے بڑے ہونے چاہیے. یاد رکھنا انسان جو منصوبہ لے کر کے چلتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. جس کے پاس کوئی زندگی کا منصوبہ نہیں رہتا. جانور اور انسان کی زندگی میں فرق ہے، ایک بہت بنیادی فرق یہ ہے کہ جانور کی زندگی کا کوئی منصوبہ نہیں ہوتا اور انسان کی زندگی کا منصوبہ ہوتا ہے. اب اگر میری قوم کے جوانوں کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے، کوئی ہدف نہیں ہے، کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، تو اس کا مطلب آپ جانوروں کی زندگی جی رہے ہو. ایک متعین کرو اپنی زندگی کا مقصد، آپ کو بننا کیا ہے، آپ کو کرنا کیا ہے. میں کہتا ہوں نہیں، دین کے اندر، مذہب کے اندر آپ بہت مرتبے والے نہیں بن سکتے، نہ بنو، لیکن کم سے کم دنیا میں تو کوئی مرتبہ حاصل کر لو، کم سے کم دنیا ہی کے اندر کوئی ترقی کر لو. لیکن آج مسلم جوانوں کا کوئی ٹارگٹ نہیں، کوئی ہدف نہیں. دن بھر 8 گھنٹہ ڈیوٹی کریں گے اور اس کے بعد جو وقت ملے گا وہ ہوٹلوں پر آ کر کے ضائع کریں گے، دوستوں کے اندر ضائع کریں گے، پارکوں میں ضائع کریں گے، کھیل کود میں ضائع کریں گے. یہ وقت بہت قیمتی سرمایہ ہے، اس کا صحیح استعمال کرو. بہت زیادہ باہر رہنے کی بجائے اپنے کام کے اندر اپنا وقت صرف کرو. عقاب کی خصوصیت یہ کہ وہ بہت اونچا اڑتا ہے لیکن بہت اونچا اڑنے کے بعد بھی اس کی نظر اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ اپنے شکار کو اس اونچائی سے دیکھ لیتا ہے. اس کی نظر میں اتنی تیزی ہوتی ہے، اتنی اونچائی پر اڑنے کے بعد بھی اس کی نظر زمین پہ ہوتی ہے. اقبال اپنی قوم کے جوانوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں، اے میری قوم کے جوان، تو چاہے جتنی ترقی کر لے لیکن تو کبھی مغرور مت ہونا، اپنی نگاہوں کو ہمیشہ نیچی رکھنا.
اپنے اندر ہمیشہ عاجزی رکھنا، گھمنڈ مت کرنا، تکبر مت کرنا۔ اس کے بعد ایک خاص بات جو اقبال عقاب کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، اور عقاب کی صفت کیا ہے، چونکہ عقاب سے تشبیہ دی اپنی قوم کے جوانوں کو، تو عقاب کی ایک بہت خاص بات یہ ہے کہ جب عقاب کی مادہ جب کسی نر کے ساتھ اس کو اپنی زندگی کا پارٹنر بنانے کے لیے کسی نر عقاب کا انتخاب کرتی ہے، تو اور پرندوں کی طرح ایسا نہیں ہو جاتا کہ دو ایک گھونسلے میں جمع ہو گئے اور زندگی گزر گئی، نہیں، بلکہ وہ جو مادہ عقاب ہوتی ہے وہ بہت اوپر، ہزاروں فیٹ اوپر ایک چھوٹا سا کنکر یا چھوٹا سا تنکا لے کر کے جاتی ہے، اور پھر وہ وہاں سے اس کو چھوڑتی ہے، اور چھوڑنے کے بعد پھر وہ جو نر عقاب ہوتا ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے ان کی اپنی زبان میں کہ اس کو تو نے گرنے سے پہلے پکڑنا ہے۔ اب وہ ہزاروں فٹ اوپر سے جو کنکر یا تنکا پھینکا گیا ہے، یہ اس کو ہوا کے اندر زمین پہ گرنے سے پہلے اٹھاتا ہے، دوسری مرتبہ پھر وہ اور اوپر لے کر کے جا کر کے چھوڑتی ہے اور وہ پھر اس کو پکڑ لیتا ہے، تیسری مرتبہ اس سے اور اوپر لے جا کر وہ چھوڑتی ہے، وہ پھر اس کو پکڑ لیتا ہے، 3 مرتبہ وہ مادہ عقاب اس کو آزماتی ہے، تب کہیں جا کر کے دونوں کے درمیان پارٹنرشپ کا ایک رشتہ ہوتا ہے۔ حیرت ہے کہ پرندوں کے اندر اس قدر سینس اللہ نے دیا، اس قدر سوچ اللہ نے دی، وہ اپنا پارٹنر بنانے کے لیے اس کو اتنا آزماتی، اس کے بعد اس کو اپنی زندگی کا پارٹنر بناتی ہے۔ اب اقبال گویا کہ اپنی قوم کو پیغام دے رہے ہیں کہ اگر کسی کو اپنی زندگی کا پارٹنر بناؤ، یعنی دوست کی حیثیت سے، یا کاروبار میں کسی کو شریک کرو، یا پھر کسی کو شوہر کی حیثیت سے عورت تلاش کرے، یا عورت کو کوئی شوہر تلاش کرے، تو صرف سفید چمڑی پر اور میٹھی میٹھی گفتگو پر اکتفا مت کر لینا، بلکہ اگر تم کسی کو دوست کی حیثیت سے ڈھونڈنے نکلو تو اس کے چہرے کا رنگ روپ مت دیکھو، اس کے اندر صلاحیت دیکھو۔ اس کی وجہ یہ ہے رنگ گورا ہے، سفید چمڑی ہے، لیکن آوارہ ہے تو وہ بھی آپ کو آوارہ بنا دے گا، وہ مجرم ہے تو آپ کو مجرم بنا دے گا، وہ برا ہے تو آپ کو برا بنا دے گا۔ یاد رکھیے، لوگوں کے رنگ پر نظر مت رکھیے، لوگوں کی کوالٹی پر نظر رکھیے، لوگوں کے چہروں پہ نظر مت رکھیے، لوگوں کے کردار پہ نظر رکھیے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے دوست اچھے تلاش کیجئے۔ اللہ اکبر۔ آج دوستوں کا معیار کیا ہو گیا؟ اگر کوئی مالدار ہوتا ہے تو اس سے دوستی کی جاتی ہے، غریبوں سے دوستی نہیں کی جاتی۔ یاد رکھنا، مالدار ہے لیکن کیریکٹر کا صحیح نہیں ہے، مالدار ہے مگر اخلاق کا صحیح نہیں ہے، مالدار ہے مگر عقیدے کا صحیح نہیں ہے، تو ہوگا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے دوست صحیح تلاش کرو، صحبت والے صحیح تلاش کرو۔ اللہ اکبر۔ آج پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اگر 90% نوجوان اگر بگڑ رہے ہیں تو اس میں سب سے بڑا رول ان کے دوستوں کا ہے۔ آپ پکچر دیکھنے والے دوستوں کے ساتھ رہیں گے، وہ آپ کو فلم کا عادی بنا دیں گے۔ آپ شراب پینے والے دوستوں کے ساتھ رہیں گے، وہ آپ کو نشے کا عادی بنا دیں گے۔ وہ آپ جوا کھیلنے والے دوستوں کے ساتھ رہیں گے، وہ آپ کو جوے کا عادی بنا دیں گے۔ آپ گنڈے اور دادا لوگوں کے ساتھ رہو گے، وہ آپ کو گنڈا گردی سکھا دیں گے۔ یاد رکھو، دوستوں کا انتخاب اچھا کرو۔ اللہ سے پوچھے، اس کے رسول سے پوچھے کیسے دوستوں کا انتخاب کرے، تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تمہارا دوست سچا ہونا چاہیے، جب وہ گفتگو کرے تو سچی گفتگو کرے، وہ زبان کا بھی سچا ہو، وہ عقیدے کا بھی سچا ہو، وہ مذہب کا بھی سچا ہو۔ 3 چیزیں اس میں دیکھو، اس کی زبان سچی، اس کا عقیدہ سچا، اس کا مذہب سچا۔ اگر یہ 3 باتیں اس کے اندر ہیں موجود تو تم اس سے دوستی کر لو، ورنہ اس سے دوستی نہ کرنا، اس لیے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اس کی نحوستیں تمہارے اندر پیدا ہوگی، اس کا غرور تمہارے اندر پیدا ہوگا، اس کا گھمنڈ تمہارے اندر پیدا ہوگا، اس کی برائیاں تمہارے اندر پیدا ہوگی۔ اور اس کے بعد جو خاص طور پر ماں باپ اور سرپرستوں کی ذمہ داری ہے، اپنا بچہ کہاں بیٹھ رہا ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے۔ کچھ لوگ تو اتنے گھمنڈی ہوتے ہیں اولاد کے حوالے سے، کہتے ہیں کہ میرے بیٹے پہ کسی کا اثر نہیں ہو سکتا، ہماری اولاد پر کسی کا اثر، وہ شرابیوں کے ساتھ بیٹھے، وہ گنڈے لوگوں کے ساتھ بیٹھے، وہ دادا لوگوں کے ساتھ بیٹھے، بھائی گیری کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے، ہمارے بچوں پہ کسی کا اثر نہیں ہوگا۔ میں پوچھتا ہوں، کیا تمہاری تربیت نبی کی تربیت سے بڑی ہے؟ کیا تمہاری تربیت نبی کی تربیت سے اہم ہے؟ کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ اللہ کے پیغمبر، اور معمولی پیغمبر نہیں، اولو العزم پیغمبر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا کافروں کی صحبت میں جا کر بیٹھتا تھا، ان کی صحبت میں رہتے رہتے وہ بھی کافر ہو گئے۔ آپ مجھے بتائیں، جب نبی کا بیٹا بری صحبت کی وجہ سے بگڑ سکتا ہے تو کیا تمہارے اور ہمارے بچے نہیں بگڑ سکتے؟ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر جو لاؤبالی پن ہے، آج ہمارے نوجوانوں کے اندر جو گندگی ہے، جو کردار کی گندگی ہے، یہ غلط دوستوں کی صحبت کی وجہ سے ہے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں کو سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو اولاد عطا کی ہے تو اپنی اولاد کو صحیح صحبت میں رکھو، بلکہ پوری کوشش کرو کہ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر کے رکھو، اولاد سے خود دوستی کرو۔
کرو تاکہ اچھی بری باتیں وہ آپ سے شیئر کر سکے. بڑی معذرت کے ساتھ آج ہماری اولاد, ایک جملہ میں لوگوں سے کہتا ہوں تو لوگوں کو برا لگتا ہے کہ پہلے جس کے ماں باپ مر جاتے تھے وہ بچے یتیم ہو جاتے تھے. پہلے جس کے ماں باپ مرتے تھے وہ بچے یتیم ہوتے تھے. آج ماں باپ ہونے کے بعد بھی بچے یتیم ہیں. آپ کہیں گے ماں باپ ہونے کے بعد بچے یتیم کیسے ہیں؟ یتیم کون؟ نہ جس کو ماں کا پیار ملے نہ باپ کا پیار ملے. یتیم کون؟ نہ جس کو ماں کی تربیت ملے نہ باپ کی تربیت ملے. بولو ہمارے بچے یتیم ہے کہ نہیں جیتے جی؟ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں کہتا ہوں کہ کیا ماں اپنی اولاد کو وقت دے پا رہی ہے؟ ماں کے پاس کھانے پکانے کپڑے دھونے کے بعد جو ٹائم بچتا ہے وہ موبائل لے کر کے بیٹھ جاتی ہے. باپ کاروبار سے آتا ہے وہ ٹی وی کا منہ پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے, موبائل لے کر کے بیٹھ جاتا ہے. بچوں کو تو نہ ماں کی صحبت مل رہی ہے نہ باپ کی صحبت مل رہی ہے. پھر یہ بچے آخر ان کی تربیت کیسے ہوگی؟ ارے جب تربیت کرنے والے ماں باپ تھے تب بھی بہت نیک بچے نہ بن سکے, تو جن بچوں کو سرے سے تربیت ہی نہیں ملے گی ان بچوں کے بگڑنے کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اس لیے بچوں کو وقت دینا ضروری ہے, بچوں کو ٹائم دینا ضروری ہے. ماں باپ آج بچوں کو وقت نہیں دے پا رہے. آپ اور ہم خود ایمان والا دھڑکتا دل رکھتے ہیں. اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو کہ تم اپنے بچوں کو کتنا ٹائم دیتے ہو, تم اپنے بچوں کو کتنا وقت دیتے ہو. ہماری بہنیں کھانا پکانے کے بعد, برتن دھلنے کے بعد, کپڑے دھلنے کے بعد, گھر کے کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد اپنی اولاد کو کتنا وقت دیتے ہیں. یاد رکھنا یہ جو جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں, انسان کے بچے پیدا ہوتے نہیں کھڑے ہوتے, بلکہ انسان کے بچوں کو چلتے چلتے کم سے کم 1 سال لگتا ہے, اور جانور کے بچے 2-3 مہینے میں دودھ سے فارغ ہو جاتے ہیں. انسان کے بچوں کو دودھ پینے کی مدت 2 سال تک کے بتائی گئی ہے. آخر یہ 2 سال تک کے دودھ پلانے کی مدت کیوں ہے؟ اور انسان تو اشرف المخلوقات ہے. جو اللہ بکری کے بچے کو چند منٹ میں چلنے کی طاقت دے دیتا ہے, کیا وہ اللہ انسان کے بچوں کو چند منٹ میں چلنے کی طاقت نہیں دے سکتا تھا؟ جو اللہ بلی کے بچے کو چند منٹ میں چلنے کی طاقت دے دیتا ہے, کیا وہ اللہ انسان کے بچوں کو چند منٹ میں چلنے کی طاقت نہیں دے سکتا تھا؟ اللہ نے ایسا کیوں کیا کہ 2 سال تک کے تمہارے بچوں کو دودھ کا محتاج رکھا اور اس کو جلدی سے چلنے کا شعور نہیں دیا؟ وجہ یہ ہے کہ جانور کے بچے کو تربیت کی ضرورت نہیں تھی, اسی لیے وہ چند سیکنڈ میں چلنے لگا. تاکہ ماں باپ سے دور بھی ہو گیا تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں, مگر انسان کے بچے کو تربیت کی ضرورت تھی, اس لیے 2 سال تک کے دودھ کا محتاج رکھا تاکہ وہ ماں کی گود میں 2 سال تک رہے گا تو صرف دودھ نہیں پیے گا بلکہ ماں کے سینے کے جذبات بھی اس کے سینے میں منتقل ہوں گے, ماں کا کردار بھی اس میں منتقل ہوگا, ماں کی گفتگو بھی اس میں منتقل ہوگی, ماں کے جذبات بھی ان میں منتقل ہوگا. آپ سوچیں گے کیا دودھ کے ساتھ جذبات بھی منتقل ہوتے ہیں؟ تو یاد رکھنا شیخ عبد القادر جیلانی کبھی غوث اعظم نہ بن سکتے تھے اگر ان کو ام الخیر جیسی ماں نصیب نہ ہو. غوث اعظم کی ماں کتنی متقی تھی. آپ کو نہیں پتا 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے, جب رشتہ لے کر کے غوث پاک کے والد شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ان کے سسر اور غوث پاک کے نانا کے پاس پہنچے, اور جب رشتہ طے ہو رہا تھا تو رشتے کے طے کرتے وقت گفتگو کیا ہوئی؟ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں, جو نہیں جانتے وہ سن لیں. رشتہ طے کرتے وقت ہمارے یہاں بات کیا ہوتی ہے؟ نمبر 1 ہمارے یہاں بات ہوتی ہے تم کس برادری کے ہو, لڑکا کرتا کیا ہے, کہاں تک پڑھا ہوا ہے. یہ صاف فضول کی بکواس جس کا اسلام سے کوئی تصور نہیں وہ پوچھتے ہیں. کبھی یہ پوچھا کہ لڑکا حلال کماتا ہے کہ حرام کماتا ہے؟ کبھی یہ پوچھا کہ وہ نماز پڑھتا ہے کہ نماز چھوڑتا ہے؟ یہ کبھی پوچھا وہ اسلام کے طریقے پر ہے یا یورپی تہذیب کے طریقے پر؟ کبھی نہیں پوچھا. غوث پاک کے والد غوث پاک کے نانا اور اپنے سسر کے پاس ہونے والے سسر کے پاس پہنچے, کوئی نسب نہیں پوچھا گیا, کوئی خاندان نہیں پوچھا گیا, کوئی قبیلہ نہیں پوچھا گیا. وہاں وہ گئے, ان کے تقوی کی بات تو یوں ہی آشکار ہو گئی کہ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے دریا میں بہتا ہوا سیب کھایا. یہی بات تھی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں رات کے آخری حصے میں جا کر مجھے اللہ سے جو نعمتیں ملی ہے وہ کسی نفل عبادت سے مجھے نعمت نہیں ملی. مسلمانوں اگر تمہیں اولاد نہیں ہے تو رات کے آخری حصے میں تم گڑ گڑا کر دیکھو اور نبی کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں مانگ کر کے دیکھو. اگر تمہاری روزی میں تنگی ہے تم رات کے آخری حصے میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دیکھو اور نبی کے وسیلے سے مانگ کر کے دیکھو, پھر دیکھنا رحمتوں کی کیسی چھما چھم فوار برستی ہے. اگر تم بے جا مقدمات میں پھنسے ہو تو رات کے آخری حصے میں گڑ گڑا کے دیکھو. اللہ اکبر, وہ اللہ فرماتا ہے, اللہ اکبر, رب فرماتا ہے قرآن مقدس میں وہ کون ہے جو مضطرب لوگوں کی فریاد کو سنتا ہے اللہ کے سوا, یعنی اللہ کے سوا مضطرب کی فریاد کو کوئی نہیں سنتا. اے میری قوم کے جوانوں, اس وقت تم سو رہے ہوتے ہو جب تمہارا میرا رب تمہارے دروازے دل پہ دستک دے کر کہتا ہے جو مانگنا ہے مانگ لو, اور اس کی شان ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد. لیکن اللہ اکبر, ہم دوسروں سے دعاؤں کی گزارش کرتے ہیں, ہم دوسروں کے
دروازوں پہ دستک دیتے ہیں، اپنے جیسے انسانوں کے دروازوں پہ دستک دینے والوں، اس قادر و قیوم کے دروازے پہ دستک دو، اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاؤ، اس کی بارگاہ میں گڑگڑانا سیکھو، جس کی چوکھٹ سے انبیاء کو ملتا ہے، جس کی چوکھٹ سے صحابہ کو ملا، جس کی چوکھٹ سے اولیاء کو ملا، جس کی چوکھٹ سے سب کی جھولی بھری، اس کی بارگاہ میں آؤ۔ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی کے وسیلے سے مانگو، نبی کے وسیلے سے مانگو۔ میں نبی کے وسیلے پہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ حضرت آدم جیسا معصوم 200 سال تک کے مانگا لیکن اللہ نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن جب کہا اللہ بحق محمد، اللہ محمد کے وسیلے سے میری فریاد کو سن لے، تو اللہ نے فوراً جواب دیا۔ پتا چلا کس سے کتنے ہی ناراض ہوتے ہیں، لیکن جب محبوب کا نام اس کی زبان پہ آتا ہے تو فوراً جواب دے کر کے بتاتے ہیں کہ پھر تمہاری خطاؤں کو نہیں دیکھتے، یار کے صدقے تمہاری فریاد کو سن لیا کرتے ہیں۔ اسی لیے جب بھی مانگو اپنے نبی کے وسیلے سے مانگو۔ آپ کو حیرت ہوگی، آپ کو جب آدم نے اللہ کے نبی کا سید الانبیاء کا نام لیا تو اللہ نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا کہ محمد میرے محبوب ہے؟ تو عرض کیا کہ جب تو نے میرے اندر روح ڈالی تھی تو میں نے عرش کے اوپر تیرے نام کے ساتھ اسی محمد کا نام لکھا دیکھا، میں سمجھ گیا کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے سب سے زیادہ وہ تجھے محبوب ہے۔ تو ارشاد ہوا آدم ان کا واسطہ دے کر تو نے صرف اپنے لیے مانگا، آدم اگر ان کے واسطے سے پوری کائنات اپنی اولاد کے لیے مانگ لیتا تو میں سب کو بھی عطا کر دیتا۔ رات کی آخری پہر میں گڑ گڑاؤ اللہ کی بارگاہ میں۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور غوث پاک کے والد مصلی بچھا کے نماز پڑھتے ہیں، آپ کی والدہ بھی پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے۔ صبح ہوئی تو حضور غوث پاک کے نانا آپ کے پاس آ کر کہتے تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ رات کیسے گزری۔ ہاں کہا اچھی گزری، مگر تم نے اپنی بیوی کا منہ نہیں دیکھا؟ کہا ایک جھلک دیکھا۔ تو خیال آیا کہ غلطی ہوئی ہے دلہن کے پہنچانے میں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا آپ نے تو اندھی کہا تھا لیکن وہ تو اکھیاری ہے، آپ نے تو بہری کہا تھا وہ تو سنتی ہے، آپ نے تو لولی کہا تھا اس کے تو ہاتھ ہے، آپ نے تو لنگڑی کہا تھا اس کے تو پیر ہے۔ فرمایا میرے بیٹے میں نے تیرے ساتھ کوئی مذاق نہیں کیا، میں نے جو کہا سچ کہا، لیکن ہم نے جو گفتگو کی اپنی زبان میں سمجھانے کے لیے ٹیکنیکلی گفتگو کی، ٹیکنیک کے ساتھ گفتگو کی۔ کیا مطلب؟ میری بیٹی اندھی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی کسی اجنبی کا چہرہ نہیں دیکھا۔ میری بیٹی اندھی بیٹی کو اس لیے کہا کہ اس نے کسی اجنبی کا چہرہ نہیں دیکھا، بہری اس لیے کہا کہ اس نے کبھی کسی کی غیبت نہیں سنی، گونگی اس لیے کہا کہ اس نے کبھی اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولا، اور لولی اس لیے کہا کہ اس نے اپنے ہاتھ سے کبھی ظلم نہیں کیا، لنگڑی اس لیے کہا کہ اس نے کبھی باپ کا آنگن نانگ کر کے باہر کی دنیا کو نہیں دیکھا، وہ باہر چل کر نہیں گئی۔ وہ تیری ہی بیوی ہے، جو میں نے کہا تھا وہ سچ ہے، جو تو نے دیکھا وہ بھی سچ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں مسلمانوں کی بیٹیاں کیسی ہوتی تھی کہ ان کی عمر کا حصہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتی تھی لیکن کبھی وہ بیٹی کسی اجنبی مرد کا چہرہ نہیں دیکھتی تھی۔ اور آج کی بیٹیوں کو کیا ہو گیا؟ آج کی بیٹیاں تو معاذ اللہ سب کی بیٹیاں ایسی نہیں لیکن حالات رلا رہے ہیں، خون کے آنسوں میں حالات رلا رہے ہیں۔ آج بیٹیاں گھر سے نکلتی ہے تو برقع ڈال کر گلی کے کونے تک کے جالی ڈال کر آئیں، اور جب گلی کے کونے سے باہر ہوئی تو پھر جالی اٹھ جاتی ہے، محلے سے باہر ہوئی تو کونے میں جا کے برقع بھی اتر جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، میری قوم کی بیٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، منافق نہ بنو منافق۔ اگر تم اللہ کے لیے برقع پہن کر نکلی تو جو اللہ تمہیں گلی میں دیکھ رہا تھا وہ اللہ تمہیں ندی کے پار بھی تو دیکھ رہا ہے، پھر تمہارا برقع وہاں کیسے اتر گیا؟ اس کا مطلب تم منافق بن رہے ہو۔ منافق سنو، منافق وہی ہوتا ہے کہ جس کی زبان پہ کچھ ہوتا ہے دل میں کچھ ہوتا ہے۔ جب تم یہ کہتے ہو نحن اقرب الیہ من حبل الورید کہ اللہ ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے، تو پھر جرائم کس منہ سے کرتے ہو؟ وہ تو تمہیں گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ کیا بیٹیاں تھی مسلمانوں کی جس کی زبان سے 40 سال کی عمر میں پہنچنے تک کبھی جھوٹ نہیں نکلتا تھا، کسی اجنبی مرد کو وہ دیکھ نہیں پاتی تھی، اللہ اکبر، وہ کسی کی غیبت نہیں سنتی تھی۔ آج جرائم کا حال تو دیکھیں، اللہ اکبر، بیٹیاں بھی جرائم میں مبتلا ہے اور بیٹے بھی جرائم میں مبتلا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور اے سیدہ فاطمہ کی کنیزوں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو۔ اگر باپ صالح ہو اور ماں خیر پر ہو تو پھر بیٹا ولی پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر باپ ابو صالح ہو اور ماں ام الخیر ہو تو پھر بیٹا ولیوں کا ولی سید الاولیاء غوث العظم دستگیر بن کر کے پیدا ہوتا ہے۔ ماں جیسی ہوگی ماں کے جذبات اولاد کے اندر منتقل ہوتے ہیں، دودھ کا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ جو بچوں کو اللہ نے 2 سال تک کے گود میں پڑا رہنے دیا، ان کو کھڑا نہیں ہونے دیا، وجہ یہ ہے تاکہ دودھ بھی پلائے اور ماں تربیت بھی کرے۔ لیکن افسوس وہ ماں کیا تربیت کرے گی جس کو خود غسل کا طریقہ نہیں پتا؟ وہ ماں کیا تربیت کرے گی؟ اللہ اکبر، جو ماں کو خود نماز پڑھنا نہیں آتی، اللہ اکبر۔ اسی لیے میں نے ابھی ایک بات جو کہی نا کہ عقاب کی مادہ اس کے ہونے والے نر کا کیسا امتحان لیتی ہے، گویا کہ وہ بالوں پر نہیں دیکھتی بلکہ کوالٹی دیکھتی ہے۔ اور آج سب کی نظر کس پر ہے؟ سفید چمڑی کی طرف۔ کوئی داماد ڈھونڈ رہا ہے وہ بھی گوری چمڑی والا، اور کوئی بہو ڈھونڈ رہا ہے وہ بھی گوری چمڑی والی۔ یاد رکھنا، خوبصورت ماں
खूबसूरत बेटे को जन्म दे ये जरूरी नहीं। खूबसूरत माँ खूबसूरत बेटे को जन्म दे ये जरूरी नहीं है, लेकिन नेक और पाक दामन माँ हमेशा नेक औलाद को जन्म देती है। खूबसूरत बाप खूबसूरत बेटे को जन्म दे ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो बाप नेक होगा उसकी औलाद भी नेक होगी। इसलिए मेरी गुजारिश है, इतने बड़ी तादाद में मेरे जो नौजवान खड़े हैं, इतने बड़ी तादाद में जो बैठे हुए हैं, आगे पीछे दाएं बाएं खवातीन भी है, मेरी एक गुजारिश है, थोड़ा सा मिजाज बदलो। हमने क्या किया, शादी करना है तो अंग्रेजों के तरीके पर, रिश्ता ढूंढना है तो अंग्रेजों के तरीके पर, घर में रहना है तो अंग्रेजों के तरीके पे। अंग्रेज दिलो दिमाग पर कितना छा गए तुम्हारे कि तुम कोई काम उन्हीं के तरीके पे कर रहे हो, तुम रसूलुल्लाह के तरीके पे क्यों नहीं करते? तुम्हारी सोच क्यों बदल गई, फिक्र क्यों बदल गई? अल्लाह अकबर। अंग्रेजों के यहाँ गोरी चमड़ी की बड़ी अहमियत है, तो तुम्हारे यहाँ भी तो गोरी चमड़ी की अहमियत हो गई। याद रखिए, गोरी चमड़ियों की कोई हैसियत नहीं है। सफेद चमड़ियां न देखो, बल्कि चेहरे न देखो, किरदार देखो, किरदार, क्वालिटी देखो, क्वालिटी। इसलिए कि अल्लाह अकबर, कभी कभी तो रंग एक बच्चे के बाद भी जल जाता है, कभी कोई बीमारी आती है, सूरत बिगड़ जाती है। कोई जो जवानी में जैसा नजर आता है, ये जवानी में जैसी नजर आती है, वैसे बुढ़ापे में नजर आना जरूरी नहीं, 40 साल के बाद वैसे नजर आना जरूरी नहीं। इसलिए सफेद चमड़ी पर तवज्जो देने की बजाय किरदार और कैरेक्टर पर तवज्जो दो। इसलिए कि गोरी चमड़ी वाला शौहर आपके साथ वफा करे इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन जिसका किरदार अच्छा होगा वो आपके साथ वफा जरूर करेगा। इसलिए हर जवान खूबसूरत बीवी ढूंढ रहा है, हर खूबसूरत लड़की खूबसूरत शौहर ढूंढ रही है। होता क्या है, इंटरनेट पे बैठ के रिश्ते तय हो रहे हैं, मोबाइल पे रिश्ते तय हो रहे हैं। क्या देखकर? सूरत देखकर, टी शर्ट देखकर, जींस देखकर, चेहरे का वजूद देखकर, जिस्म का मोटापा और डंड देखकर ये रिश्ते तय हो रहे हैं। ये भी कोई रिश्ते तय करने की चीज है? इस्लाम तो कहता है किरदार देखो, कैरेक्टर देखो। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम, अल्लाह अकबर, किस तरह किरदार की बात करते हैं, किस तरह कैरेक्टर की बात करते हैं। हाँ, अगर किसी साहिबे किरदार की सूरत खूबसूरत हो तो फिर सोने पे सुहागा है। मैं ये नहीं कहता कि खूबसूरत लोगों को नेगलेक्ट कर दो, खूबसूरत लोगों को अवॉइड कर दो, मैं नहीं कहता, लेकिन पहले सीरत देखो फिर सूरत देखो, क्योंकि सूरत का कोई एतबार नहीं है, सीरत का एतबार है। सूरतें बनती बिगड़ती रहती है, लेकिन सीरत जिसकी जवानी में अच्छी होगी वो बिगड़ेगी नहीं, आइंदा अच्छी होती रहेगी, उसके अंदर तरक्की होती रहेगी। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने अपनी सबसे चहीती बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत मखदूम कायनात मलका फिरदौस से बरी खातून क़यामत सैयदा फातिमा ज़हरा का रिश्ता जब अपने चचा के बेटे मौलाए कायनात के साथ किया तो अपनी बेटी को क्या जाकर कहा, मेरी बेटी, मैंने अपने खानदान के सबसे बेहतरीन इंसान को तेरे लिए मुंतखब किया है, बोलो तुम क्या कहती हो? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह अकबर, नेक सीरत बेटियां घरों में बैठी है, नेक सीरत लड़कों को रिश्ते अच्छे नहीं आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, हम क्वालिटी नहीं देख रहे हैं। इंक करके बाहर निकलता है, गोरा चिट्टा खूबसूरत है, लेकिन निकम्मा है, दे दिया बेटी उसको। हंसने की बात नहीं, ऐसे निकम्मे छोकरों को, और मालेगांव की जबान में कहूं तो फुकट खाओ लोगों को बेटियां दे देते हो, फिर पूरी जिंदगी वो रोती रहती है, पूरी जिंदगी अपनी किस्मत पे मातम करती रहती है। सूरतें मत देखो, सीरत देखो, मेहनती है कि नहीं। मैं पूछता हूं, हजरत बिलाल हबशी की सूरत क्या थी? हजरत बिलाल हबशी की सूरत, इस्लाम सूरत पर नहीं जाता, इस्लाम सीरत की बात करता है। हजरत बिलाल हबशी की सूरत क्या थी? पूरी दुनिया के मुसलमान मुत्तहिद और मुत्तफिक है इस बात पर, तमाम मकातिब फिक्र के उलमा, कि बिलाल हबशी रंग के एतबार से गोरे नहीं थे। जब गोरे नहीं थे तो क्या थे, मैं आपको समझ में आ गया होगा क्या थे, लेकिन चूंकि हम किसी सहाबी को काला नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे मसलक ने या मजहब ने हमें अदब सिखाया। बात तो आपके समझ में आ गई ना मैंने क्या कहा? अगर अभी कह दिया है कि रात है तो मतलब दिन नहीं है, तो जब ये बात कह दी गई कि बिलाल हबशी गोरे नहीं थे तो क्या थे वो आपको समझ में आ गया। मगर बिलाल का रंग जो है वो पक्का था, मगर बिलाल के किरदार का हाल ये था कि वो जमीन पे चलते हैं और उनके कदमों की आहट जन्नत में रसूलुल्लाह को सुनाई देती। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब मेराज से तशरीफ लाए तो आका ने फरमाया, बिलाल क्या बात है कि मैंने जन्नत में मेरे आगे आगे, तवज्जो करें, आगे आगे अल्लाह के रसूल फरमाए आगे आगे, रंग देखो और ढंग देखो, सूरत देखो और सीरत देखो। क्या सीरत है बिलाल की? कहते हैं अल्लाह के रसूल, मैंने तुझे अपने आगे आगे जन्नत में चलते हुए, तेरी कदमों की आहट मैंने जन्नत में अपने आगे आगे सुनी। एक बात इससे पता चली, नंबर एक, कि हुजूर अपनी उम्मत से कितना प्यार करते हैं, कि हुजूर अपनी उम्मत की छींक की आवाज नहीं पहचानते, सिर्फ खांसी की आवाज नहीं पहचानते, सिर्फ मुंह के निकलने की आवाज नहीं पहचानते। अल्लाह के रसूल तो तुम्हारे चलने से जो कदमों की आहट होती है उस आहट को भी अल्लाह के रसूल पहचानते हैं। नबी तुम्हें कितना पहचानते हैं
کہ تمہارے قدموں کی آہٹ کو بھی حضور پہچانتے ہیں. حضور جان رہے ہیں کہ یہ ابو بکر کے پیروں کی آواز نہیں ہے, یہ بلال کے پیروں کی آواز ہے. جو قدموں کی آہٹ کو پہچانتا ہو کیا وہ چہروں کو نہیں پہچان سکتا؟ اپنے نبی کی ہم سے محبت تو دیکھو, اپنے نبی کی ہم سے پیار تو دیکھو. حضور قدموں کی آہٹ سے تو ماں بھی نہیں پہچانتی, قدموں کی آہٹ سے تو باپ بھی نہیں پہچانتا. لیکن واہ مصطفیٰ جان رحمت تمہاری عظمتوں کو سلام. اتنے بڑے ہو کر, اتنی شان والے رسول ہو کر, غلاموں پر اتنا کرم کہ لوگوں کے پیروں کی آہٹ کو بھی آپ پہچانتے ہیں کہ یہ بلال کی ہی آواز ہے, یہ ابو بکر کی آواز نہیں ہے, یہ بلال ہی کی آواز ہے, یہ عمر ابن خطاب کے قدموں کی آہٹ نہیں ہے. ذرا سوچو تو صحیح مسلمانوں, اپنے نبی کی شان کیا ہے, اپنے نبی کا مقام. وہ نبی ہمیں قدموں کی آہٹ سے بھی پہچانے, اور ہم نبی سے اتنے دور ہو گئے کہ ہم نبی کو پہچان ہی نہیں پا رہے ہیں, ہم نبی کی عظمت کو پہچان نہیں پا رہے ہیں, ہم نبی کی شان کو پہچان نہیں پا رہے ہیں, ہم نبی کے وقار کو پہچان نہیں پا رہے ہیں. اے میری قوم کے جوانوں, آؤ اپنے نبی سے قریب آئیں, آؤ اپنے رسول سے قریب آئیں. سب کے قریب ہو کر کے دیکھا, کبھی اللہ کے محبوب کے قریب بھی ہو کر کے دیکھو, سب کے لیے آنسو بہا کے دیکھا, کبھی اللہ کے محبوب کے لیے بھی آنسو بہا کے دیکھو, سب کے زلف و رخسار کی بات کر کے دیکھا, کبھی مصطفیٰ جان رحمت کے زلف و رخسار کی بھی بات کر کے دیکھو. لیکن اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے عرض کروں, بات ختم کرتے ہوئے, کہ سوچو بلال حبشی کا رنگ کیا تھا, لیکن کردار اور کیریکٹر کی وجہ سے بلال کے قدموں کی آہٹ جنت میں آگے آگے رسول اللہ کو سنائی دی. میرے کریم آقا سے انہوں نے عرض کی, سرکار نے کہا کیا وجہ ہے بلال, بلال وجہ کیا ہے کہ تیری قدموں کی آہٹ میرے آگے آگے جنت میں نے سنی. عرض کی آقا آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے حقیقت کیا ہے, لیکن مجھے اتنا سمجھتا ہے کہ جس دن سے میں نے اسلام قبول کیا ہے اس دن سے لے کے آج تک کبھی میں بے وضو نہیں رہتا ہوں. جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو کر لیتا ہوں, اور جب وضو کر لیتا ہوں تو میں اس کے بعد فوراً 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. شاید اسی کی برکت ہے کہ جنت میں آپ کے آگے آگے قدموں کی آہٹ سنائی دی. بات میں ختم کرنے لگا ہوں, 2 بات کر کے ختم کر دوں گا, لیکن ایک بات سننا. آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ جادو ہو گیا, اس پر سحر ہو گیا, اس کو جنات لگ گیا, اس کو چڑیل لگی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آسان نسخہ ہر مصیبت سے بچنے کا, ہمیشہ باوضو رہو. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو باوضو رہتا ہے وہ اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے. باوضو رہنے والا کس کے قلعے میں ہے؟ اللہ کے قلعے میں. جو بادشاہ کے قلعے میں اس کی جان کو خطرہ نہیں, جو اللہ کے قلعے میں اس کو کیسے خطرہ ہو سکتا؟ اسی لیے میرے جوانوں عادت بناؤ باوضو رہنے کی. باوضو رہنے کی برکت کیا ہے؟ جو باوضو رہے گا اللہ فرشتوں کو اس کا دوست بنا دیتا ہے. جو باوضو رہتا ہے اس کو وسوسے جلدی نہیں آتے, اس کو اللہ وسوسوں سے نجات عطا کرتا ہے. اور جو باوضو رہتا ہے اللہ اس کو روزی عطا کرتا ہے. جو باوضو رہتا ہے اللہ اس کو نیکیوں کی توفیق عطا کرتا ہے. جو باوضو رہتا ہے اس کے دل میں گناہ کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے. اور جو باوضو رہتا ہے اس پر بد نظر اثر نہیں کرتی, اور اس پر سحر جادو کا بھی اثر نہیں ہوتا جو باوضو رہتا ہے. اس لیے باوضو رہنے کی عادت بناؤ. استنجا کرو تو وضو کرو, بیت الخلا جاؤ تو وضو کرو, وضو ٹوٹ جائے تو وضو کرو. وضو کی بڑی برکتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کو پہچان لوں گا. آقا نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن میں اپنی امت کو پہچان لوں گا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہاں تو سارے نبیوں کی امت ہوگی, آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آقا فرماتے ہیں اگر کالے گھوڑوں میں کسی کے سفید گھوڑے کھڑے کر دیے جائیں تو کیا وہ سفید گھوڑوں کا مالک اپنے گھوڑوں کو نہ پہچانے گا؟ حضور بالکل پہچانے گا. تو آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن بھی میری امت کی اعضائے وضو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے, میں ان کے چمکتے ہوئے اعضا کو دیکھ کر پہچانوں. اس لیے وضو کثرت سے کرو. دوسری اور آخری جو بات کہنے چلا تھا وہ یہ جو رشتے ہو رہے نا, صرف گورا لڑکا چاہیے اور جو ہے وہ اونچا چوڑا چاہیے, یہ چاہیے وہ چاہیے, یہ ساری باتیں دماغ سے نکالو. اپنی بیٹیوں کی تربیت ایسے کرو, کلر کیسا بھی ہو لیکن سیرت اور کردار اور کیریکٹر میں وہ مسلمان ہونا چاہیے. مسلمان کا مطلب کیا؟ یہ ٹوپی پہن کر کے 2 رکعت نماز پڑھنے والا جمعہ والا مسلمان نہیں, اور صرف گوشت کھا کر مسلمان بننے والا مسلمان نہیں. مسلمان کا مطلب کیا؟ وہ چلے تو اسلام جھلکے, وہ بیٹھے تو اسلام جھلکے, وہ بولے تو اسلام جھلکے. کیسا؟ دیکھو مسلمان کیسے تھے, مسلمانوں کی پہچان کیا تھی؟ چند یہودیوں سے بڑا اسلام کا کوئی دشمن نہیں دنیا میں. چند یہودی ایک راستے سے جا رہے ہیں تو راستے میں ان لوگوں نے دیکھا کہ بیچ راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے. یہودیوں نے دیکھا کہ بیچ راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے تو آپس میں بات کرنے لگے, شاید اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہوگا, شاید اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہوگا, کیونکہ اگر کوئی مسلمان اس راستے سے گزرتا تو وہ مسلمان راستے میں پتھر کو پڑا رہنے نہیں دیتا, ہٹا دیتا, کیونکہ ان کے نبی کا فرمان ہے جو راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے تو وہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ پر عمل کر رہا ہے. یہ پہلے مسلمانوں کی پہچان تھی. اور آج سب سے زیادہ گندگی جن کے محلے میں ہو, ایک دم کچروں کا ڈھیر پڑا ہو, بدبو آ رہی ہو, ننگے بچے گھوم رہے ہو, عورتیں کمر میں دوپٹے باندھ کر کے ہنڈے سے ایک دوسرے سے مارا پیٹی کر رہی ہو, سمجھ جاؤ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے.
یہ مسلمانوں کے محلوں کی پہچان بن گئی. اور اتنا عتی کرمن ہو کہ اگر ٹرک گزرنے کی جگہ ہو تو رکشہ بھی گزر نہ سکے, ایسی جگہ ہو, سمجھ جاؤ مسلمانوں کا محلہ ہے. کیا تماشا بنا رکھا ہے. لوگ مسلمانوں کے محلے دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے, اور آج اگر کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہو اور مسلمان کو دیکھ لے تو اس کا ارادہ بدل جائے کہ بھئی مجھے نہیں ہونا ہے. یہ صورتحال ہے. بدل گئے, دین سے دور ہو گئے. آؤ اپنے دین کی طرف, اپنے مذہب کی طرف. جو آخری بات اس کرنے چلا تھا, ایک بات رشتوں کے حوالے سے, کہ اپنے رشتے جو طے کرو نا, رشتے بیٹیوں کے اور بیٹوں کے, صورت مت دیکھو, سیرت دیکھو. سیرت دیکھو, سیرت بڑھتی رہے گی, صورت گھٹتی رہے گی. میں نے اپنے بچپنے میں کئی خوبصورت لوگوں کو دیکھا تھا, آج ان کے چہرے دیکھنے کے قابل بھی نہیں, چہروں پہ جھریاں پڑ گئی ہے ایسا. اور کل ہم لوگوں کے چہروں پہ بھی جھریاں پڑ جائے گی, کیونکہ قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا. ثم رددناہ اسفل سافلین, اور پھر اس کو بڑھاپے کے گڑھے میں ڈھکیل دیا. ان بوڑھوں سے جا کر کے پوچھو نا جن کو بڑھاپا آ گیا, ان بوڑھوں سے جا کر پوچھو جن کو بڑھاپا آ گیا, کسی کے گھٹنے میں درد, کسی کی کمر میں درد, کسی کے پیر میں درد, کھانستے کھانستے پوری رات گزر جاتی ہے. جو اپنی راتوں کو آوارگی اور عیاشیوں میں گزارتے تھے, آج وہ راتوں کو موت مانگ رہے ہیں, چادروں کے اندر چھپ چھپ کر رو رہے ہیں. پوتے کو آواز دیتے تو پوتا بولتا ہے دادا بعد میں آتا ہوں, بیٹے کو آواز لگاتے تو بیٹا بولتا ہے ابا بس تم کو یہی پڑی رہتی ہے. بولو ایسے دردناک بڑھاپے سے لوگ گزر رہے کہ نہیں گزر رہے. میری قوم کے جوانوں, جاتے جاتے یہ میرے دل کا درد میں تمہارے دل پہ منتقل کر کے جانا چاہتا ہوں, سن لو. اگر جوانی میں آوارگی کرو گے, جوانی میں عیاشیاں کرو گے, جوانی میں اللہ کی نافرمانی کرو گے, جوانی میں خدا کی قدرت کو چیلنج کرو گے, جوانی میں نہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کر کے اللہ کے عذاب کو چیلنج کرو گے, تو اللہ بڑھاپے کے اندر وہ دردناک عمر دے گا کہ موت مانگو گے تو موت بھی نہیں آئے گی, عزت جائے گی. بستروں میں چھپ چھپ کر کے رو گے. اس وقت عبادت کرنا چاہو گے تو عبادت کی توفیق بھی نصیب نہ ہوگی. لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ بڈھا جلدی مرتا بھی نہیں. یہ صورتحال سب کے ساتھ پیدا ہوتی ہے. اس لیے جوانی میں آوارگی نہ کرو, جوانی میں عیاشی نہ کرو. جوانی چلے جانے کے لیے ہے اور بڑھاپا کبھی نہیں جانے کے لیے ہے. اس لیے اگر آج تم کتا گولی کھا کر نشہ کر رہے ہو تو ذرا اس کے انجام پر بھی نظر کرنا. آج جوانی کے اندر پانی میں آگ لگاؤ گے تو ایک دن یہ جوانی ضرور ڈھل جائے گی. اگر جوانی کے اندر تم زنا کے اڈوں کو آباد کر رہے ہو, مستی مذاق میں ڈوبے ہوئے ہو, تو یہ جوانی چلی جائے گی. جوانی بہت مختصر وقت کے لیے آتی ہے, جوانی بہت شارٹ ٹائم کے لیے آتی ہے. یہ جوانی جائے گی. 16 سال سے جوانی شروع ہوتی ہے اور 40 سال پر یہ ختم ہونے لگتی ہے. اللہ اکبر, اتنے مختصر وقت کے لیے جوانی آتی ہے. اس میں آوارگی نہ کرو خدا کے لیے. مگر وہ جوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارے, وہ جوان جو اپنی جوانی کو پاک دامنی میں گزارے, وہ جوان جو اپنی جوانی کو نشے سے بچتے ہوئے گزارے, وہ جوان جو اپنی جوانی کو ظلم سے بچتے ہوئے گزارے. یعنی آج کل کے چھوکرے 16 17 سال کے کتا گولی, شراب, دادا گیری, گنڈا گردی, ایک دوسرے کو مار پیٹ, بکری پر جھگڑا ہوتا ہے اور کسی کا قتل ہو جا رہا ہے مالے گاؤں. کیا ہو گیا؟ بکریوں سے زیادہ کیا انسان کی جان قیمتی نہیں ہے؟ میری قوم کے وہ لڑکے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی جوانی کی قوت کی بنیاد پہ اس کو دباؤں گا, اس کو دباؤں گا, اس کو قتل کروں گا, تو سن لو, جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. آپ قتل کو سمجھتے کیا ہے؟ کعبۃ اللہ کو اگر شہید کیا جائے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, کعبۃ اللہ کی حرمت سے کھلواڑ کیا جائے تو اللہ اتنا ناراض نہیں ہوتا جتنا کسی مسلمان کے قتل سے اللہ ناراض ہوتا ہے. لوگوں نے مسلمانوں کی ایک انسان کی جان کو بہت ہلکا سمجھ لیا اور جوانی کے نشے میں اتنے ڈوب گئے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تلواریں چل رہی ہیں. میں تلوار چلانے والے لڑکوں سے کہتا ہوں, ایک دن تم کو بھی بڑھاپا آئے گا, تم بھی جوانی سے ایک دن چھٹکارا لوگے. اور جوانی تمہاری مرضی سے نہیں جائے گی, جوانی آتی بھی اللہ کی مرضی سے اور جاتی بھی اللہ کی مرضی سے ہے. ہم نے بڑے بڑے دادا لوگوں کو دیکھا کہ بڑھاپے کے اندر ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں, گھر کے اندر ذلیل ہو کر کے بیٹھے. میں نے دیکھا ایسے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی, میرا ہاتھ پکڑ کر نام لے سکتا تھا, لیکن غیبت کرنے نہیں بیٹا, آپ کی اصلاح کرنے بیٹھا ہوں. نام لوں گا تو غیبت ہوگی. میں کسی مسلمان کی عزت سے کھلواڑ کرنے نہیں آیا, اصلاح معاشرہ کے نام پہ میں کسی کی عزت اچھالنے نہیں آیا. مجھے تو آپ کو نصیحت کرنا ہے صرف. ایک بہت بڑے ہمارے شہر کے دادا بڑھاپے میں جب وہ بیمار تھے, میں ان سے ملنے گیا. میرے ساتھ میرے ایک ساتھی اور بھی تھے. داڑھی سفید ہو گئی تھی, چلنے کی طاقت نہیں تھی, شراب پی کر کے ساری دولت کو ختم کر دیا تھا. بچے لوم چلاتے ہیں, باہر کھاٹ پہ پڑے ہوئے تھے. میں گیا, میرا ہاتھ پکڑ کے رونے لگے اور کہا اتنی دعا کر دو کہ اللہ مجھے معاف کر دے. میں دیر تک کے ان کے ہاتھ پکڑ کر دعا کرتا رہا کہ اللہ ان کی مغفرت کرے, اللہ ان کو معاف کرے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم گناہوں سے نفرت کرنے والے لوگ ہیں, گنہگار سے نفرت کرنے والے نہیں.
وہ اگرچہ گنہگار تھا لیکن تھا میرے اللہ کا بندہ، تھا میرے نبی کا امتی، مجھے کیا حق تھا کہ میں اس سے نفرت کرتا؟ اگر ڈاکٹر مریض سے نفرت کرنے لگے تو پھر علاج کس کا کرے گا؟ ڈاکٹر نے تو مریضوں سے نفرت نہیں کرنا، محبت کرنی ہے۔ تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم گناہ سے نفرت کرتے ہیں، گنہگار سے نفرت نہیں کرتے۔ ہمیں شراب سے نفرت ہے، شرابی سے نفرت نہیں، ہمیں چوری سے نفرت ہے، چور سے نفرت نہیں، ہمیں زنا سے نفرت ہے، زانی سے نہیں۔ ہم اس کو بچانا چاہتے ہیں، سماج میں نئی زندگی دینا چاہتے ہیں، اس کو سماج میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے دھندے گاہکوں سے چلتے ہیں، اور علماء کی جو نشستیں سجی ہوئی ہے وہ گنہگاروں کی وجہ سے۔ اگر گنہگار مکمل نیک ہو جائیں تو ہم نصیحت کی محفل کس کے پاس جا کر کے سجائیں گے؟ امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کا فلسفہ کس کے سامنے پیش کریں گے؟ تو میں دونوں ہاتھ پکڑ کر کے ان کے لیے دعا کرتا رہا، اور میں کہتا رہا کہ بابا آپ بھی میرے لیے دعا کریں۔ پھر انہوں نے ایک جملہ روتے ہوئے کہا، بیٹا، انہوں نے مجھے کہا، بیٹا اگر ہو سکے تو کوئی ہاسپٹل قائم کر لے، اس لیے کہ آج میرے پاس علاج کو پیسے نہیں ہے تو مجھے ٹریٹمنٹ صحیح طور پہ مل نہیں پا رہا۔ انہوں نے یہ کہا، اللہ گواہ ہے، ہو سکے تو کوئی میڈیکل کھول لے تاکہ غریبوں کو صحیح طور پہ تو دوا پہنچا سکے۔ اس لیے کہ میرا بچپنا ان کے سامنے گزرا تھا، انہوں نے یہ بات کہی، میں نے ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں آنکھ بند کر کے اسی وقت عہد کیا کہ انشاءاللہ ان کی زندگی میں یہ کام کر دیں گے۔ لیکن زمین خریدی تو اتنا وقت چلا گیا کہ ان کی زندگی میں تو وہ کام نہیں ہوا، اور بالآخر ان کا انتقال ہوا۔ لیکن ان کے اوپر اللہ رحم کرے کہ ان کو احساس تھا گناہوں کا، اللہ نے رمضان المبارک میں ان کو موت عطا فرمائی، اور شاید جمعہ کا دن تھا ان کو موت آئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بندہ گیا تو جنتی ہو کر گیا، کیونکہ آخری میں توبہ کر لی۔ لیکن تھی بڑی دردناک بات، اگر تم لوگوں سے عبرت حاصل نہیں کرو گے میری قوم کے جوانوں، تو تمہاری زندگی عبرت بن جائے گی۔ جوانی میں تو جو چاہے کر لو، لیکن بڑھاپا تمہیں بھی آنا ہے، ہمیں بھی۔ اگر جوانی نیک بن کر کے گزارو گے، انشاءاللہ بڑھاپا قابل رشک ہوگا۔ ہر بوڑھا ذلیل نہیں ہوتا، جو جوانی میں نیک عمل کرتے ہیں دنیا بڑھاپے میں بھی ان کو عزت کے ساتھ پکارتی ہے، ان کی عزت گھر میں بھی ہوتی ہے، ان کی عزت باہر بھی ہوتی ہے۔ اس لیے میں اپنے تمام جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، بہت دور چلے گئے اللہ کی بارگاہ سے، بہت دور چلے گئے رسول اللہ کی بارگاہ سے، میری قوم کے جوانوں آؤ، اپنے دین کی طرف آؤ، اپنے مذہب کی طرف آؤ، اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور سچی توبہ کرو، اور اپنی زندگی کو بدل دو، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کر دو، اور ایک نیک انسان بن کر کے اپنی زندگی گزارو۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ میں تو بہت گناہ کر چکا، میں تو بہت جرائم کر چکا، اب میں کیسے توبہ کروں۔ یاد رکھنا، انسان اگر ہزاروں سال گناہ کرے اور ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو اس کا ایک مرتبہ توبہ کرنا اس کے ہزاروں سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ صرف ایک بات پیش کر کے، جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا بیچ میں باتیں نکل آئی، وہ بات ختم کروں۔ اگر کوئی انسان اللہ کی طرف پلٹنا چاہے، اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کو شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے، اس کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کی ضرورت ہے، بس اس کو زیادہ کچھ نہیں کرنا۔ اس لیے کہ میرا اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اگر کسی کی 70 مائیں وہ بفرض محال ہو نہیں سکتی، تو 70 مائیں مل کر ایک بچے کو کتنا پیار دے گی؟ اس سے کروڑوں درجہ زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ ہم نے سب کے پیار پہ توجہ دی، رب کے پیار پہ توجہ نہیں دی۔ دیکھو کتنا پیار کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص جس نے 40 سال تک، کتنے سال تک؟ 40 سال تک اللہ کا نام تک نہیں لیا، اتنا غافل تھا اللہ سے کہ اللہ بھی اس نے نہیں کہا، 40 سال تک گناہ ہی کرتا رہا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو سدھارنا چاہتا ہے نا، تو اس کو تھوڑی سی کچھ سزا اس پہ ڈالتا ہے، مصیبت ڈالتا ہے۔ یہ مصیبتیں کبھی کبھی کسی کو سدھارنے کا ذریعہ بن جاتی، تکلیفیں کسی کو سدھارنے کا۔ لیکن میری قوم کا حال یہ کہ کورونا جیسی وبا بھی ہمیں سدھار نہیں سکی، یعنی کتنے قوم کے دل سخت ہو گئے، سدھرنے کو کوئی تیار ہی نہیں، کوئی پلٹنے کو تیار نہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ تو جلدی جلدی بات مکمل کروں۔ 40 سال تک اللہ کا نام نہیں لیا، اللہ تعالیٰ کو اس پہ ناراضگی ہوئی، اللہ نے بارش روک دی۔ بارش رکی تو سب پریشان ہوئے۔ اتفاق سے وہ دور تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، دور موسیٰ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے، اور آنے کے بعد کہنے لگے اللہ کے کلیم دعا کر دے کہ اللہ بارش برسا دے۔ اللہ کے کلیم نے کہا پوری پبلک جمع کرو، لوگوں کو جمع کرو، ہم شہر کے کنارے جائیں گے اور وہاں جا کر اللہ سے دعا کریں گے۔ 70,000 کا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ اللہ کے نبی بلاتے ہیں، اللہ کے نبی بلاتے ہیں، اللہ کے نبی بلاتے ہیں۔ 70,000 کا مجمع اکٹھا ہوا۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، مولا یہ سب تیری مخلوق پریشان ہے، بارش نہیں ہو رہی، مولا برسا دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تیری دعا تو قبول ہے، لیکن اس مجمع میں 70,000 کے مجمع میں ایک شخص ایسا ہے جس سے میں بہت ناراض ہوں، اور اسی کی وجہ سے میں نے بارش بند کر دی، تو اس کو باہر نکال دے، میں برسا دوں گا۔ اس کو نکال۔ عرض کی مولا اتنی بڑی پبلک ہے، اتنے زیادہ لوگ ہیں، میں اس کو کیسے پہچانوں گا، کیسے نکالوں؟ اللہ نے فرمایا تو آواز لگا۔
تو کہنا کہ نکل جب وہ شخص جس نے 40 سال سے اللہ کا نام تک نہیں لیا, اللہ اس سے ناراض ہے, اسی کی وجہ سے بارش روک دی, نکل باہر نکل, وہ نکلے گا ہم برسائیں گے. یہ بھی اللہ کا پیار ہے. اللہ جانتا ہے ہونا کیا ہے, عالم الغیب ہے, اسے پتا ہے. اللہ عالم الغیب ہوتا ہے اور نبی عالم غیب ہوتا ہے. ہاں, اللہ کسی کے بتائے بغیر غیب جانتا ہے اور نبی اللہ کی عطا سے غیب جانتے ہیں, ایسا ہوتا ہے. بہرحال تو نبی نے ارشاد فرمایا, اے وہ شخص جس نے 40 سال تک اللہ کا نام بھی نہیں لیا, اللہ اس سے ناراض ہے, اسی کی وجہ سے بارش رکی, باہر نکل. تھا بڑا ہوشیار, بڑا ہوشیار تھا, ادھر دیکھا ادھر دیکھا تو سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کون نکلتا ہے. اس لیے کہ جو مجرم ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے نا کہ میں مجرم ہوں. ادھر ادھر دیکھا, وہی 70,000 کا مجمع, اگر میں نکلا تو یہ مجھے مار ڈالیں گے کہ تیری وجہ سے بارش رکی تھی. تو اس نے کیا کیا, چپ کے اپنا منہ چھپایا, اور منہ چھپا کر اللہ سے عرض کی, مولا اگر تو مجھے ذلیل کر دے اس مجمع میں تو تیرا بننا کیا ہے؟ تو تو بے نیاز ہے نا, تیرا کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا اگر تو مجھے ذلیل کر دے, اور اگر تو مجھے معاف کر دے تو تیرا بگڑنا کیا ہے, تیرا نقصان کیا ہے؟ سو میں تجھ سے دعا کرتا ہوں, میں غافل تھا, تیرا نام نہیں لیا, تجھے کبھی یاد نہیں کیا, مجھے نہیں پتا تھا کہ تو ناراض ہو جائے گا. اے بے نیاز مولا, مجھے آج ذلیل ہونے سے بچا لے. اس 70,000 کے مجمع میں اگر باہر نکلا تو یہ مجھے مار ڈالیں گے. مولا مجھے معاف کر دے, میری عزت پہ بنائی, میں ذلیل ہو جاؤں گا, میرے اللہ مجھے معاف کر دے. اور چونکہ عزت پہ بنائی تھی تو ایک دم دل کی گہرائی سے اس نے معافی مانگی, کیونکہ جب آدمی پہ بن آتی ہے نا جان پر عزت پر تو پھر ایک دم اندر سے نکلتی ہے. ہاں تو ایسے ایک دم اندر سے نکلی اور 2 آنسو ادھر گال پر آئے. ابھی وہ ڈھلکے بھی نہیں تھے رخسار سے کہ کالی کالی گھٹائیں چھا گئی, اور ایسا برسا کہ جل تھل کر دیا. حضرت موسیٰ نے عرض کیا, مولا ہمیں تو کہا تھا کہ وہ نکلیں گا تو برسائیں گے, کوئی نکلا بھی نہیں. ارشاد ہوا, موسیٰ جس کی وجہ سے روکا تھا اسی کے صدقے میں برسایا ہے. جس کی وجہ سے روکا تھا اسی کے صدقے میں برسایا. مولا چند لمحوں کے اندر مردود محبوب کیسے ہو گیا؟ چند لمحوں کی بات ہے صرف, مردود محبوب کیسے ہو گیا؟ ارشاد ہوا, میرے موسیٰ اس نے توبہ کر لیا, 2 آنسوؤں کے قطرے پیش کر دیے میری بارگاہ میں, ہم راضی ہو گئے اس سے. اور صرف راضی نہیں ہوئے, محبوب بھی بنا لیا. اور صرف محبوب ہی نہیں بنایا, جتنے گناہ کیے تھے وہ سب نیکیوں میں کنورٹ کر دیے, تبدیل کر دیے, سب نیکیوں میں ڈال دیے, نیکیوں کے کھاتے میں ڈال دیے. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ, اب توجہ کرنا, گناہ بھی معاف کیے, نیکیوں میں تبدیل بھی کر دیے, محبوب بھی بنا لیا, اس کے صدقے میں برسا بھی دیا. کتنا عظیم ہو گیا وہ توبہ کرنے والا کہ اس کے صدقے میں بارش برسنے لگی. ارے جب گناہ سے توبہ کرنے والے کے صدقے میں برس سکتی ہے تو جو گناہ کرنے والوں کو اپنی شفاعت سے جنت میں لے جانے والے رسول سید المعصومین ہے, ان کے صدقے میں کیا نہیں مل سکتا؟ اس کے صدقے میں برسی نا, اس نے توبہ کیا تو اسی کی وجہ سے برسایا. اب جانتے ہو, محبوب بھی بنایا, برسایا بھی, گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ بھی کر دیا, تبدیل بھی کر دیا. اب حضرت موسیٰ کہتے ہیں, مولا ذرا بتا تو صحیح وہ بندہ کون ہے. مولا ہائے ہائے, کوئی میرے اللہ کو دیکھے کہ وہ اپنے بندوں سے پیار کتنا کرتا ہے. بندے تو گندا ہے, بندہ تو گندا ہے کہ تو سب سے پیار کر رہا ہے, اس سے پیار نہیں کر رہا ہے جو تجھ سے پیار کرتا ہے, جو تجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرے تو اس کو چھوڑ کے سب سے پیار کر رہا ہے. تو کتے بلی سے تک پیار کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن تو اپنے رب سے پیار کرنے کے لیے تیار نہیں. اب میں گھروں میں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کتے بھی نظر آ رہے, بلیاں بھی نظر آ رہی, گدوں پہ لیٹی ہوئی بلیاں. انسان کتے بلی سے دل لگا رہا ہے, اللہ رسول سے دل لگانے کو تیار نہیں. کتنا گندا یہ بندہ, گندگی کی انتہا ہو گئی. جس دل میں اللہ رسول ہونا چاہیے تھا اس دل میں کتے بلی کا پیار آ گیا. سوچو تو صحیح کہاں ہو. مسلمانوں اپنی اہمیت کو جانو, اپنے آپ کو پہچانو, اپنے مقام کو پہچانو, کہاں تھے کہاں چلے گئے.